تو لکھا لکھایا قرآن بازار سے خرید کر مسجد میں رکھ دے، مدرسے میں رکھ دے۔ نبی فرما رہے ہیں کہ تیرے ہاتھوں کا خریدا ہوا وہ قرآن جب تک پڑھا جائے گا، میں نبی ضمانت دے رہا ہوں اس کا اجر و ثواب بھی تیرے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ چوتھی چیز، وَبَنَا مَسْجِدًا، اگر کسی بندے نے مسجد بنائی، مسجد کی تعمیر کی، یا مسجد میں ایک اینٹ بھی لگائی، تو دنیا سے چلا گیا، جب تک وہ اینٹ مسجد میں لگی ہوئی ہے اور مسجد میں اللہ کا ذکر، آل محمد کا ذکر ہو رہا ہے، اس کا ثواب بھی تیرے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پھر فرمایا وَبَارَسَا عِلْمًا، آپ نے کسی بچے کو تعلیم دی، علم دیا، اور آپ دنیا سے چلے گئے اور وہ ہو گیا جوان، اور آپ کے پڑھائے ہوئے علم پر وہ کر رہا ہے عمل، نبی فرما رہے کہ اس کو بھی ثواب، تجھے بھی ثواب۔ پھر ساتویں چیز نبی فرما رہے ہیں وَلْدًا صَالِحًا يَسْتَغْفِرُ لَهُ بعد وفاتہ، تیری وفات کے بعد تو نے اپنی اولاد میں سے بیٹے یا بیٹی کو نیک بنا کر چھوڑا ہے، نیک، اس کی اچھی تعلیم و تربیت کی ہے۔ حسنین کا نانا نبیوں کے نبی ضمانت دے رہے ہیں کہ تیری نیک اولاد تیرے لیے مانگے دعا، تیرے لیے پڑھے فاتحہ، یا لوگوں میں کرے وہ کام، نبی فرما رہے ہیں اس کو بھی ثواب، تیرے کھاتے میں بھی ثواب۔ اچھا، امام حسین علیہ السلام نے سے ایک حدیث مروی ہے، امام فرماتے ہیں کہ میں اپنے نانے کی گود میں بیٹھا ہوا تھا کہ وَجَاءَ نَفْرٌ مِنَ الْيَهُودِ، یہودیوں کی ایک جماعت سیدھی مسجد میں ہی آ گئی، مسجد میں آ گئی، وَسَأَلَهُمْ عَنْ أَشْيَاءَ، انہوں نے میرے نانے سے بڑے بڑے سوال کیے، فَقَالَ فِيمَا، ان سوالوں میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ یا محمد مصطفیٰ ہمیں یہ بتائیں، اخبرنا عن سبع خصال آتاک اللہ من بین النبیین وآتاک امتک من بین الامم، کہ ہمیں وہ 7 چیزیں بتائیں، 7 چیزیں جو اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ نبی تک نہ کسی امت کو عطا فرمائی۔ یہودی آئے مسجد میں، امام حسین بیٹھے ہیں رسول پاک کی گود میں، یہودی نے کیا سوال کہ یا رسول اللہ ہمیں وہ 7 چیزیں بتائیں جو اللہ نے کسی نبی کو بھی نہیں اور نہ کسی نبی کی امت کو عطا کی، ہمیں وہ بتائیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا ان اللہ آتانی فاتح الکتاب، کہ میرے اللہ نے ان 7 چیزوں میں سے سب سے پہلے مجھ کو اور میری امت کو سورۃ الفاتحہ عطا کی ہے۔ انشاءاللہ آپ نے بڑا بولنا ہے، تھوڑا سا تمہید کہا۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اور میری امت کو سورۃ الفاتحہ عطا کی۔ اگر یہ سورۃ الفاتحہ عیسیٰ سے لے کر آدم تک اور آدم سے لے کر عیسیٰ تک اللہ کسی نبی یا نبی کی امت کو عطا کر دیتا، ان امتوں پر عذاب نازل نہیں ہونا تھا، ان امتوں پر عذاب
کوئی سور بنی، کوئی بندر بنی، توجہ ہے، مختلف امتیں مسخ ہوئی ہے۔ نبی فرما رہے کیونکہ ان کے پاس سورہ الحمد، سورۃ الفاتحہ نہیں تھی۔ یہودی کھڑا ہوا، کھڑے ہو کر کہنے لگا یا محمد مصطفیٰ فما جزاء من قرأ فاتحۃ الکتاب، اے محمد مصطفیٰ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کی امت میں سے جو بندہ فاتحہ پڑھتا ہے، الحمد پڑھتا ہے، اس کو انعام کیا ملتا ہے، اس کو اس کا صلہ کیا ملتا ہے؟ اب میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم من قرأ فاتحۃ الکتاب آتہ اللہ بعدد کل آیۃ نظرت من الثواب تلاوت تھا۔ نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ نے 4 کتابیں نازل کی، قرآن، انجیل، زبور، تورات، 120 صحیفے نازل کیے۔ نبی فرما رہے ہیں یہ اس طرح ہے کہ اگر کوئی مومن سورہ الحمد کی ایک آیت کی تلاوت کرتا ہے، اس کا اجر اتنا ہے کہ گویا اس نے آسمان کی 4 کتابیں پڑھ لی۔ جو بھی اللہ نے نازل کیا اس کا ثواب ایک طرف، قرآن سمیت الحمد کا ثواب ایک آیت کا، ساری کا نہیں، ساری سورہ الحمد کا نہیں، مومنین تو سوال بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس میں جب شروع کرتی ہے یعنی ساری الحمد کا ثواب نہیں، اس میں ہے 7 آیتیں۔ پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسری آیت الحمدللہ رب العالمین، آخری آیت ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ نبی فرما رہے ہیں کہ جو صرف بسم اللہ پڑھتا ہے وہ اس طرح کے ساتھ 4 کتابیں پڑھ رہا ہے۔ اچھا آپ کا یہاں رک کر مولا کے بلائے والے سارے مومن بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں رک کر ایک حوالہ پڑھ رہا ہوں۔ تفسیر کا نام ہے تفسیر نمونہ، لکھنے والے ہیں مفسر قرآن علامہ مولانا حسین بخش جارہ صاحب۔ جارہ صاحب کی لکھی جانے والی قرآن کی تفسیر نمونہ، اس میں یہ روایت الحمد کا شان نزول موجود ہے، اٹھا کر دیکھ لیں کہ صحابہ کرام کے سامنے رات کے وقت مولا امیر المومنین سورہ الحمد کی تفسیر بیان فرما رہے تھے۔ توجہ ہے، مولا علی صحابہ کے سامنے سورہ الحمد کی تفسیر بیان فرما رہے تھے اور ارشاد فرما رہے تھے کہ اے نبی کے صحابہ سن لو، اللہ نے تمام آسمانی کتابوں کا علم، اس کا نچوڑ اللہ نے قرآن میں رکھ دیا۔ قرآن کا نچوڑ اللہ نے سورہ یاسین میں رکھ دیا، سورہ یاسین کا نچوڑ اللہ نے سورہ الحمد میں رکھ دیا، الحمد کا نچوڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رکھ دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نچوڑ بے میں رکھ دیا، بے کا نچوڑ جو بے کے نیچے نقطہ ہے اس میں رکھ دیا۔ ذرا نظریں اٹھا کر دیکھو، انا نقطہ اللہ من تحت البحر، وہ جو بسم اللہ کی بے کے نیچے نقطہ ہے میں ہے میرے جواب۔ جو بے کے نیچے نقطہ ہے، جو با کے نیچے نقطہ ہے، ذکر علی کا میں سوال بتا رہا ہوں کہ جب یا علی کا نعرہ لگتا ہے تو اس کا اجر کتنا ملتا ہے، اس کا ثواب کتنا ملتا ہے مومن کے کھاتے میں، کیونکہ نعرہ جب بھی لگائے گا مومن لگائے گا منافق جل جائے گا، جب بھی لگائے گا مومن لگائے گا۔ مولا نے فرمایا کہ بے کے نیچے والا نقطہ میں علی، مولا نے نقطہ کہا ہے، بے بھی کہا، فرمایا بے نبوت کی ہے، میں نبی نہیں، اور الف بھی نہیں کہا، الف اللہ کی ہے، الف اللہ، بے نبوت، نہ میں الف ہوں نہ میں نبی ہوں، میں بے والا نقطہ ہوں۔ اگر بے کے نیچے نقطہ نہ ہو تو پتہ نہیں چلتا میں بے ہے، لکیر لگی ہوئی ہے، یعنی اگر وہ سارت کو سمجھنا ہے تو ہم
جزاک اللہ جزاک اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سمجھنا ہے تو علی ہے باب العلم، بے شک نبی ہے مدینۃ العلم، بے شک اللہ ہمارا خالق، بے شک یعنی دو بڑی ہستیاں کو سمجھنا ہے تو علی کے در پہ آنا پڑے گا. بے شک درود پڑھنا محمد والے اللهم صل على محمد وآل محمد. اچھا یہ جو ہماری تلقین ہے تلقین جی جی یہ ہمارا عقیدہ بے شک شیعہ کے پورے عقیدے کا نام تلقین ہے. بے شک نہیں میں پھر تلقین کی پہلی 3 سطروں کی تلاوت کر رہا ہوں. علامہ طالب جوڑی کا جنازہ علی سے لے کر مہدی تک 12 کی گواہی، جی جی خمینی صاحب کا جنازہ 12 کی گواہی، خامنہ صاحب نے جتنے جنازے پڑھائے مولا کی گواہی کے ساتھ پڑھائے. کیوں پڑھائے؟ مجتہدین نے کیوں پڑھائے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تلقین کے الفاظ ہے کہ فلاں ابن فلاں حل انتاف ان العہد الذی فارقتنا علیہ من شہادت اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان علیٰ امیر المؤمنین وامام المتقین وامام رب العالمین. اے فلاں ابن فلاں تو ہم سے ہو رہا ہے جدا، اب تو اللہ کے دربار میں جا رہا ہے قبر میں، کیا اب بھی ہم 3 گواہیوں پر قائم ہیں؟ اب بھی 3 گواہیوں پر، کیا اس گواہی پر اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کہ کیا تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں؟ بے شک بے شک بولو اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی کوئی اللہ نہیں اللہ نہیں. وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اور کیا تو اس بات کی دوسری گواہی دیتا ہے کہ تجھے دوسری گواہی ڈھونڈنے میں نہیں؟ توجہ ہے، یعنی محمد مصطفیٰ اللہ کا عبد بھی ہے، رسول بھی ہے، نبیوں کا خاتم بھی ہے. وَأَنَّ عَلِيًّا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَإِمَامُ رب العالمین. کیا تو تیسری گواہی علی والی گواہی پر قائم ہے؟ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ بھائی واہ کہ اس گواہی پر قائم تلقین کی جملے ہیں بابا، ہر ایک کو تو ہر جس کے نصیبوں میں ہے پڑھے جائیں گے. جی جی درود پڑھ لیں محمد والے. محمد محمد رسول پاک نے ارشاد فرمایا، حضور نے ارشاد اور مولا علی نے ارشاد فرمایا. اس حدیث کے راوی 2 امام محمد باقر علیہ السلام، بسم اللہ امام جعفر صادق علیہ السلام. ہماری حدیث کی کتاب ہے فروع کافی، جی اس میں یہ حدیث موجود ہے. مومن کی عزت، مومن کا پروٹوکول بتا رہا ہوں. 2 اماموں نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم حرام علی روح ان تفارق جسدها حتی ترى الخمسة محمدا وعليا والفاطمة والحسن والحسین. 2 معصوم امام فروع کافی حدیث کی کتاب میں روایت فرما رہے ہیں کہ جس وقت مومن کا آخری وقت ہوتا ہے حرام ہے جسم سے روح کا نکلنا جب تک مرنے والا 5 کی زیارت نہیں کر لیتا. سبحان اللہ. اس کو سبحان اللہ بولیے فضائل کا، یعنی مرنے سے ابھی مرا نہیں، بتا مرا نہیں. مولا فرماتے مرنے سے پہلے حرام ہے روح کا جسم سے نکلنا. حتی تر الخمسة مرنے والا 5 کی زیارت نہیں کر لیتا. آگے 5 کے نام بھی ہیں، یعنی محمدن مرنے والا مرنے سے پہلے نبیوں کے نبی کی زیارت کرتا ہے، وعلیًا مولا علی کی زیارت کرتا ہے، والفاطمہ سیدہ کے نور کی تلاوت کرتا ہے، والحسن والحسین
دونوں حسنین شریفین کی زیارت کرتا ہے. جملہ جتنے بھی جیسا بھی ماحول اگر ہو وہ مرنے سے پہلے بندہ مومن بن کری ہے مرتا ہے. بسم اللہ جی بسم اللہ. زندگیاں یہ مومن کا مقام یعنی مرنے سے پہلے بھی اصول دین کی زیارت، فروع دین کی نہیں. توجہ ہے. علی اصول دین کا نام ہے. اصول دین کتنے ہیں؟ توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت. یہ 5 ہے اصول دین. ہمارے تمام علماء کرام نے مجتہدین اعظام نے لکھا کہ لا یجوز التقلید فی الاصول، کہ اصول دین میں تقلید کرنا قد بھی حرام. اصول دین میں، فروع دین میں ہے، فروع میں ہے، اصول میں نہیں. یعنی اصول دین میں تقلید نہیں. یہ نہیں کہ مجتہد بتائے گا کہ اللہ کیسا ہے یا محمد کیسا ہے. یعنی قرآن میں آیتیں موجود ہیں. تو چوتھے نمبر پر ہے مسئلہ امامت. اور غدیر کے میدان میں تیرے اور میرے نبی نے صرف علی مولا کی امامت اور ولایت کا اعلان نہیں کیا، سوالات کے سامنے علی سے لے کر باقی تک 12 کا اعلان کیا ہے، کیونکہ قبر میں 12 کا ہی سوال ہے. بے شک بے شک قبر میں 12 کا سوال ہونا. اچھا مومن کی عزت سے روکنا. قرآن میں ایک آیت سورۃ المنافقون وَلِلَّهِ عِزَّةٌ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. کہ عزت اللہ کے لیے، عزت اللہ کے لیے، وہ عزتوں والا اللہ ہے. وَلِرَسُولِهِ عزت اس کے رسول کے لیے، اللہ کے لیے، رسول کے لیے. اب رسول کے بعد عزت کے لیے ہے مومنین کے لیے. یعنی مومن کی عزت اتنی ہے. روح کافی میں لکھا ہوا ہے مکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجلس عند راسہ، کہ رسول پاک مومن کے سرہانے آ کر بیٹھ جاتے ہیں. رسول پاک مومن کے سرہانے آ کر بیٹھ جاتے ہیں. علی یجلس عند رجلیہ. مومن کی عزت کا میں آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ مومن کا پروٹوکول کیا ہے، مومن کی عزت کیا ہے. اور مولا کائنات امیر المومنین مرنے والے کے پاؤں کی طرف بیٹھ جاتے ہیں، یہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور مولا جھک کر اس کو دیتے ہیں مبارک کہ اے مومن، اے بندہ خدا، آج میرے سارے سہارے تجھ سے جدا ہو رہے ہیں. بیٹوں کا سہارا، مال کا سہارا، اولاد کا سہارا، دنیا کے سہارے ختم ہو رہے ہیں. جہاں تیرے سہارے ختم ہو رہے ہیں وہاں علی کا سہارا شروع ہو رہا ہے. تیرے سہارے ختم ہو رہے ہیں. ذرا آنکھیں کھول کر دیکھ، نبیوں کا نبی تیرے سرہانے بیٹھا ہوا. توجہ ہے. آنکھیں کھول کر دیکھ، کون نبیوں کا نبی تیرے سر کی طرف بیٹھا ہوا ہے. اور میں ولیوں کا ولی علی ولی اللہ، تجھے ہم دونوں بھائی لینے کے لیے آئے ہیں. یہ ہے مومن کی عزت، یہ ہے مومن کا احترام. ساتھ کے آل محمد سے پوچھا گیا کہ مولا کوئی نشانی بتا دیں، کوئی نیبر نشانی، یا مولا ہمیں تو نشانی بتا دیں. ہمیں کیسے پتا چلے کہ مومن جو مر رہا ہے، جا رہا ہے، وہ مولا علی کی زیارت کر رہا ہے، وہ رسول پاک کی زیارت کر رہا ہے، وہ پنجت پاک کی زیارت کر رہا ہے. ہمیں کیسے پتا چلے؟ میرے مولا نے نشانی کیا فرمائی کہ مرنے والے کی آنکھوں پہ کہہ دیکھو، اگر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے سب نے علی کو دیکھ رہا. سمجھنا کہ علی کو دیکھ رہا. آنسو بالکل آ جائے، مکمل آ جائے. سمجھنا نبی
محمد والے محمد کو دیکھ رہا ہے. موت کیا ہے؟ قل الروح من امر ربی، یہ اللہ کا امر ہے. بے شک علی سے لے کر رسول پاک تک، رسول پاک سے لے کر آخری امام تک موت امر ہے. یہ 12 قول محمد ہے. بے شک بے شک بے شک. یعنی اس وقت تک بندے کے جسم سے روح نکل نہیں سکتی. یہ اللہ نے خود محمد والے محمد کو اختیار عطا فرمایا ہے. یعنی ہر مومن کے سرحانے پنج بات کا آنا اور مومن کا مولا علی کی زیارت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ محمد والے محمد کل بھی حاضر تھے، آج بھی حاضر ہے. بے شک بے شک بے شک. ان سے حاضر ناظر ہونے کی یہ بہترین دلیل ہے. بے شک. درود پاک کی تلاوت فرمائے محمد صلی اللہ محمد علی محمد. اور قیامت والے دن اسی لیے دیکھیں حضور نے فرمایا، مولا علی نے فرمایا کہ میں بے کے نیچے والا رکن علی ہوں. لیکن جو بندہ یا علی کہتا ہے اس کو صرف ختم قرآن کا ثواب ہی نہیں، چاروں کتابوں کا ثواب، بے شک. سارے صحیفوں کا ثواب. اس لیے 1.25 لاکھ صحابہ میں سے ایک مولا علی کے بارے میں حدیث ہے کہ ذکر علی عبادہ، کہ علی مولا کا ذکر کرنا عبادت ہے. بے شک بے شک. کسی اور کا نہیں. علی کا ذکر عبادت. ام المومنین کہتی ہے کہ صرف یہ حدیث نہیں ہے، ریاض النظرہ بھی مناقب اشرف بشرا کی حدیث موجود کہ میں نے حضور سے خود سنا کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ النظر الی وجہ علی کی عبادت، بے شک. کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت. اللہ کی عبادت ہے. بے شک. اور دیکھتی آنکھ ہے. عبادت خدا. پھر فرمایا ذکر علی عبادت، ہاں. علی کا ذکر عبادت. بے شک. ذکر کرتی زبان ہے. پھر فرمایا حب علی عبادت، آئے ہے. علی سے محبت رکھنی عبادت، کیونکہ دل کا تعلق حب کے ساتھ ہے. بے شک. یعنی حضور فرما رہے ہیں کہ جس دل میں علی کی حب ہے وہ قلب میں وہ پروان میں موجود ہے. بے شک بے شک. دشمنم بخشا علی. اچھا، آنکھ کا ذکر ہے حدیث میں، آنکھ کا، زبان کا ذکر ہے اور دل کا ذکر ہے. ہمارے نبی یہ چاہتے تھے کہ کوئی آنکھ بھی نور علی سے خالی نہ ہو. نبی چاہتے تھے کہ کوئی زبان بھی ذکر علی سے خالی نہ ہو. نبی چاہتے یہ تھے کہ کوئی دل بھی حب علی سے خالی نہ ہو. اور حدیث کے جملے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا اور بندے پرسرا سے گزر رہے ہوں گے، جس مومن کی آنکھ میں نور علی ہوگا، جس مومن کی زبان پر ذکر علی ہوگا، جس مومن کے دل میں حب علی ہوگا، جہنم کی آواز آئے گی جو یا مومن قد اطفا نور کا ناری، کہ اے مومن جلدی سے گزر جا، تیرے نور کا مجھے ٹھنڈا کر دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جلدی سے گزر جا، سبحان اللہ. تیرے نور نے میری آنکھ ٹھنڈا کر. بجھا دیا. اب یہودی کا دوسرا سوال یہ تھا، ہمیں پتا چل گیا یا رسول اللہ کہ سورۃ الفاتحہ کا اتنا اجر ہے، دوسری چیز کیا ہے؟ میرے پاک نبی نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اور میری امت کو اذان عطا فرمائی ہے. یعنی کسی مذہب میں، کسی دین میں اذان نہیں. جی جی. وہ گھنٹیاں بجاتا ہے، وہ ڈلیاں بجاتا ہے. نبی فرما رہے کہ اللہ نے مجھے اور میری امت کو اذان عطا فرمائی. اور مولا علی کے ناموں میں سے ایک نام اذان بھی ہے. امام رضا علیہ السلام سے
مولا آپ کے دادے علی کے کتنے نام؟ میرے مولا فرمایا 400 نام ہے، ان میں ایک نام جو قرآن میں ہے اس کا نام ہے اذان۔ جب مولا علی سورہ برات کی 10 آیتیں لے کر مدینے سے مکے جا رہے تھے تو جبرائیل یہ پیغام لے کر آ رہے تھے کہ لن یمدیھا الا او انت رجل من قوم، اے محمد مصطفیٰ یا 10 آیتیں لے کر خود جا یا اس کو بھیج جو مرد ہو، یا اس کو بھیج جو مرد ہو۔ جب مولا علی صحابی سے لے کر 10 آیتیں مکہ کی طرف جا رہے تھے تو جبرائیل یہ آیت لے کر نازل ہو رہا تھا کہ اذان من اللہ رسول اللہ رسول ہی یوم الحج الاکبر، کہ آج علی اللہ کی طرف سے، آج علی اس کے رسول کی طرف سے علی خود اذان کر جا رہا ہے۔ علی خود اذان بن کر جا رہا ہے۔ مولا درجات بلند فرمائے مبلغ اعظم کے وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب علی کا نام ہی اذان ہے، جب میرے مولا کا نام ہی اذان ہے، پھر وہ اذان اذان کیسی ہوگی جس میں علی نہیں ہے؟ بے شک درود پڑھ لیں محمد والے محمد۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے صلاۃ الجنازہ، مجھے اور میری امت کو نماز جنازہ عطا کی۔ جی جی یہ کسی امت کے پاس نہیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ جو جنازہ پڑھتا ہے مومن اس کو کیا ملتا ہے؟ نبی نے فرمایا کہ شرط یہ ہے کہ اگر مومن منافق بندہ منافق نہ ہو اور والدین کا نافرمان نہ ہو، جنازے میں شامل ہونے سے ہی اللہ جنت میں قرار دیتا ہے۔ جو ہے اچھا، جنازے میں ایک بڑا اشتباہ ہے کہ جب نیت بتائی جاتی، نیت تو مولوی صاحب یا امام صاحب پیش نماز صاحب کہتے ہیں جی جس بندے کو جنازہ نہیں آتا اس کا فائدہ نہیں، کہتے ہیں جی جی میں ایک اجتماع کر رہا ہوں مجلس کے وسیلے سے، مولا کا فرمان بھی ہے اور آیت اللہ۔ پہلے مجتہد علامہ محمد کہیلی نے لکھا اپنی کتاب شرح الاسلام میں کہ تیرا نیت کر کے جنازے میں 5 تکبیر نماز جنازہ میں صرف نیت کر کے کھڑا ہو جانا ہی کافی ہے، تیرا جنازہ اللہ قبول کر لے گا۔ اور امام سے پوچھا گیا کہ مولا تیرے نانے کی امت کے افراد جنازے میں 4 تکبیریں پڑھتے ہیں، توجہ ہے کتنی تکبیریں ہیں؟ 4، اور اہل بیت کے ماننے والے پڑھتے ہیں 5۔ بے شک کتنی ہے؟ 5۔ یہ 5 کیوں ہے اور 4 کیوں ہے؟ یہ امام سے سوال۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ دن اور رات میں نمازیں ہیں 5۔ کتنی نمازیں ہیں؟ 5۔ ان 5 نمازوں سے ایک ایک تکبیر کو لیا گیا ہے، اس لیے مرنے والے کا جب 5 تکبیر جنازہ پڑھا جاتا ہے تو اس کو جنازے کے ساتھ 5 نمازوں کا ثواب بھی مل جاتا ہے۔ آگے امام نے وضاحت بیان فرمایا کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام بیمار تھے، باپا آدم بیمار، ہمارا باپ، آخری وقت جناب آدم نے جناب شیش سے کہا کہ میرا دل کر رہا ہے کچھ پھل کھاؤں، فروٹ کھاؤں، تو جا میرے بیٹے پھل لے کر آ۔ جب ڈاکٹر جواب نہیں دیتے، ڈاکٹر وہ نال یہ بھی گل کرتے ہیں میرے کچھ کھواؤ پیاؤ، یعنی جو چیز مانگی کھلاؤ، یہ فطرت میں بات ہے۔ یعنی مرنے سے پہلے، دنیا سے جانے سے پہلے آدم علیہ السلام نے اشتہا فاق کی حد میں پھل کی فرمائش کی،
جناب شیس علیہ السلام پھل ڈھونڈنے کے لیے باہر گئے. رستے میں جناب جبریل مل گئے کہ یا حبت اللہ، یہ لقب ہے، اے لقب اے شیس کہاں پر جا رہے ہو؟ فرمایا کہ میرے باپ نے پھل کی فرمائش کی ہے، باپ آدم نے پھل لینے جا رہا ہوں. جبریل نے کہا کہ واپس چلا جا، قد قبض اللہ روحہ، اللہ نے آدم کی روح کو قبض کر لیا ہے. تو ظاہر کافی ڈھونڈتا ہے کہ یہ 5 تکبیریں کیوں ہیں. جب جناب شیس واپس آئے تو جناب آدم علیہ السلام فوت ہو چکے تھے. جبریل نازل ہوئے، فرشتے نازل ہوئے، فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو غسل دیا. آدم علیہ السلام کو غسل دیا، جنت سے کفن آیا، جنازہ ہو گیا بابا جی تیار. کس کا؟ آدم علیہ السلام کا. اب جنازہ ہے تیار. جبریل نے شیس علیہ السلام سے کہا، شیس علیہ السلام نے جبریل سے کہا کہ آپ فرشتوں کے استاد ہیں، آپ میرے باپ آدم کا جنازہ پڑھائیں. تو جبریل نے ہاتھ باندھ کر کہا تھا کہ اے ابن آدم شیس، ہم میرے باپ آدم کو سجدہ کر چکے ہیں. توجہ ہے، تو آدم کا ہے نائب خلیفہ مسیح. ہم فرشتے تجھ کو پیچھے کر کے آگے کھڑے ہو کر جنازہ نہیں پڑھا سکتے. ہم سارے فرشتے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، سارے ہم صفے بناتے ہیں، آپ جنازہ پڑھائیں. جناب شیس آگے بڑھے. توجہ ہے، جناب شیس آگے بڑھے. اب شیس علیہ السلام ہے چپ. پھر آواز قدرت آئی. اللہ نے فرمایا وَكَبِّرْ خَمْسًا، اے شیس سن لے 5 تکبیریں کا نام میرا ہے. وَكَبِّرْ خَمْسًا. تو جناب شیس علیہ السلام نے پہلا جنازہ جو جماعت کے ساتھ ہوا ہے اس میں نیت کی ہے کہ 5 تکبیر نماز جنازہ حاضر میت پر پڑھتا ہوں. واجب کفائی قربتاً الی اللہ. اب ہو گیا جنازہ. اس کے بعد ہوتی ہے قبر. قبر پہلے ہی جبریل نے تیار کی تھی. توجہ ہے، مولا علی کی جو روزہ ہے نا قبر، وہ ایک طرف آدم ہے اور ایک طرف نوح ہے. نجف میں درمیان میں مولا علی ہے. آدم بھی آدم، نوح دوسرا آدم. جناب آدم کو دفنایا گیا، ساتھ ایک اور قبر بنائی گئی. توجہ ہے، ساتھ ایک اور قبر بنائی گئی. جب دفنا دیا تو پھر آواز قدرت آئی، اے شیس فَاسْمَعُوا بِمَوْتَكُمْ. اب تمہاری فطرت میں نے یہ بات لکھ دی ہے کہ جب بھی اولاد آدم میں بندہ دنیا سے جائے اس کو پہلے غسل دینا ہے، پھر کفن دینا ہے، اور پھر 5 تکبیریں کے ساتھ جنازہ پڑھنا. میرے مولا امام محمد باقر علیہ السلام نے پوری تفصیل بیان فرمائی کہ فقہ جعفریہ میں جنازے کی 5 تکبیریں اول سے ہے، آدم سے ہے. یہ دین فطرت ہے. درود پڑھ لے محمد والے. اللہ اکبر. ایک زانو پاک مسجد میں رسول پاک کے زانو پاک امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں. ایک زانو پاک رسول پاک کا اپنا بیٹا، نام ہے ابراہیم بن محمد مصطفیٰ، ماں کا نام ہے ماریہ کٹیا. یہ کنیز تھی. اللہ نے اس کنیز سے تیرے اور میرے نبی کو ایک بیٹا عطا فرمایا، جس بیٹے کا نام اپنی جد اپنے دادے ابراہیم کے نام پر رکھا. تو ابراہیم نام رکھنا تیرے میرے نبی کی قدم سنت تھی. آج یعنی رسول
پاک کو ابراہیم علیہ السلام سے اتنی محبت تھی کہ آپ نے اپنے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا. رسول پاک کبھی حسین کا بوسہ لیتے ہیں، کبھی ابراہیم بن محمد مصطفیٰ اپنے سنبی بیٹے کا بوسہ لیتے ہیں. بہار میں یہ ہمارے بابا کی بات ہے. جان ابراہیم من السماء، جناب ابراہیم آسمان کی بلندیوں سے نازل ہوئے اور بات کہی درود و سلام کے بعد کہ یا رسول اللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ آج آپ کا ایک نواسا حسین اور آپ کا اپنا بیٹا ابراہیم، کبھی آپ بیٹے کا بوسہ لیتے ہیں، کبھی حسین کا بوسہ لیتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے کہ ان دونوں میں سے میرے محمد سے کہہ دو ایک کو ایک پر قربان کر دے. ایک کو ایک پر. تقدیر میں یہی لکھا ہوا ہے. اب رسول پاک نے حسین کی طرف دیکھا، پھر ابراہیم بیٹے کی طرف دیکھا. جب ابراہیم کی طرف دیکھا تو رسول پاک کی آنکھوں میں اتنے آنسو آئے شادی کہ حضور کی جو داڑھی مبارک ہے وہ آنسوؤں سے تر ہو گئی. جبریل ہے انتظار میں کہ اللہ کو پیغام دینا ہے کہ آپ نے حسین کو قربان کرنا ہے یا ابراہیم کو حسین پر قربان کرنا ہے. روتے ہوئے رسول نے جناب جبرائیل سے فرمایا جبرائیل یہ جو میرا بیٹا ہے نا جس کا نام ابراہیم ہے اس کی عمر مبارک ہے 9 ماہ. اس کی ماں کنیز ہے، حسین کی ماں بتول ہے. مطلب آپ کس خیال میں بیٹھے ہوئے یعنی اس کی ماں کنیز ہے اور حسین کی ماں بتول ہے. اگر میں حسین کو اپنے بیٹے پر قربان کروں تو صرف مجھے دکھ نہیں ہوگا، میری بطول اتنا روئے گی کہ روتے روتے مر جائے گی. صرف بطول ہی روئے گی. اس کا باپ علی جو میرا مسیح خلیفہ ہے وہ بھی روئے گا. اگر میں ابراہیم کو حسین پر قربان کرتا ہوں یا مجھے تکلیف ہوگی یا اس کی ماں کو تکلیف ہوگی. جبریل چلا جا اور میرے اللہ کو پیغام دے دے کہ میں نے اپنا سنی بیٹا ابراہیم حسین پر قربان کر دیا ہے. کتاب اور روایت کے جملے ہیں کہ 3 دن کے بعد جناب ابراہیم دنیا سے چلے گئے. رسول پاک نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو غسل دیا، کفن پہنایا اور جنت البقیع میں مولا صاحب کو لے جائے جنت البقیع میں. وہاں پر جناب ابراہیم کی قبر آپ کی موجود ہے، رسول اللہ کے بیٹے کی قبر موجود ہے. جیسے ہی رسول پاک قبر میں اترنے لگے تو مولا علی کی دھاڑیں بلند ہو گئی. میرے مولا نے روک کر فرمایا باپ کبھی بھی بیٹوں کو دفناتا نہیں. یا رسول اللہ میں لحد میں اترتا ہوں، میں قبر میں اترتا ہوں، آپ مجھے میرا بھائی ابراہیم بن محمد مصطفیٰ کو دے دے کیونکہ آپ سے برداشت نہیں ہوگا. جناب ابراہیم کو جب دفنا کیا گیا اس کے بعد رسول پاک گھر میں آئے، مولا علی گھر میں آئے اور حسین کو سینے کے ساتھ لگایا اور سینے کے ساتھ لگا کر رسول پاک ایک جملہ فرمایا کرتے تھے حسین سے کہ حسین میری جان بھی تجھ پر قربان ہو جائے، تو وہ ہے جس پر میں نے اپنی جان کو قربان کیا. رسول پاک چاہتے یہ تھے کہ میری بطول کو تو دکھ نہ، کوئی رلائے نہ. جناب خدیجہ کے شاہ یہ آخری وقت تھا اور آخری وقت میں جو بیوی کی وصیت ہے کتابوں موجود ہے. فرمایا خدیجہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو رہی ہے، میری شکایت نہ کرنا. فرمایا یا رسول اللہ آپ کی کنیزی میں جا رہی ہوں. محمد رسول اللہ میرے شوہر ہے، علی بن ولی اللہ میرا داماد ہے، خاتون جنت میری بیٹی ہے.
میں سب کچھ لے کر جا رہی ہوں. بی بی کی آنکھوں میں آگے آنسو. رو کر فرمایا کہ یا رسول اللہ میں ایک عرب کے بدروں کو بڑا جانتی ہوں, میں ان کے حسب نسب واقف ہوں, یہ دنیا سے جانے کے بعد اولاد سے بدلے لیتے ہیں, میرے بیٹے تو ہے نہیں ہیں, یا رسول اللہ میری ایک بیٹی ہے, میں آپ کو ایک وصیت کر کے جا رہی ہوں, میری بطول کو کوئی رنج نہ پہنچائے. مومنین یہی رونے کا سبب ہے کہ چلے جائے رسول رنج نہیں ہو. اللہ تعالیٰ